خدا کے اندر خدا کے وجود کے بارے میں ہمیں ملتا ہے. تو خدا کے وجود کے بارے میں ہم کس طرح سے آگہی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں ابھی ایک صرف یہاں پر لفظ آئے گا آپ کو شاید غالباً یاد آ جائے گا. تو خدا کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ ہمارے اندر خدا نے اپنے بارے میں یعنی خدا کے بارے میں جاننے کے لیے شعور خدا نے رکھا ہوا ہے. سو انسان کے اندر اس کا ضمیر مچلتا ہے، تلاش کرتا ہے، خدا کی تلاش کرتا ہے. سو انسان کا اپنا جو شعور ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اس بات کو سمجھنے میں کہ خدا موجود ہے. سو اگر آپ اس کو بالکل ہم شروع سے دیکھیں صفحہ نمبر 11 پر آئے تو آپ کو ذکر ملے گا کہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا تھا، ہر ایک چیز جو خدا کو جاننے کے بارے میں انسان کو ریکوائرڈ ہے، لکھا ہے خدا نے اس سب کو ان کے باطن میں ظاہر کر دیا. رومیو پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت بائبل میں سے اگر آپ اس کو نکالیے اور ہم کلام مقدس میں سے اس آیت کو پڑھتے ہیں. روما کی کلیسیا کو پولس رسول نے خط لکھا، پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت لکھا ہے کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی خدا کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ خدا نے ان کے یعنی آدمیوں کے، انسانوں کے باطن میں ظاہر کر دیا ہے، یعنی رکھ دیا ہے، اس کو ریویل کر دیا ہے. It's already there in the soul of the humankind, in the heart of a man. آدمی کے دل میں خدا نے اپنے بارے میں جاننے کی کسک، جستجو، شعور پہلے سے ہی رکھ دیا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا. سو ہم تھیزم کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خدا کے وجود کے بارے میں جاننا ہے. اور خدا کے وجود کے بارے میں ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں؟ نمبر 1، ہمارے باطنی شعور کے سبب سے ہمارے اندر کا انسان ابھارتا ہے، اس بات کے لیے قائلیت بخشتا ہے کہ خدا ہے. نمبر 2، تخلیقات، آسمان، زمین، ساری مخلوقات، خدا نے جو کچھ بھی بنایا، پیدا کیا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے. ساری چیزیں، کائنات کا وجود، ساری تخلیقات، ہر ایک چیز سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. رومیو ہی کے خط کے اندر پولس رسول پہلے باب کی اگلی جو 20ویں آیت ہے لکھا ہے کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے. بنائی ہوئی چیزوں کے سبب سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ خدا کی ازلی قدرت اور اس کی الوہیت، اندیکھی صفتیں. اور لکھا ہے آگے یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، یعنی لوگوں کے پاس کوئی بہانہ ہے ہی نہیں کہ خدا کا وجود نہیں. بھئی آسمان، زمین، ساری چیزیں، کائنات، یہ ہمیں دلیل کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے، یہ بتاتی ہیں کہ خدا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں زبور 19 اس کی پہلی 4 آیات لکھا ہے اور اس کا جو پہلا حصہ ہے یعنی پہلی آیت لکھا آسمان خدا کا
جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے. خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. تو خدا کے جلال کا ظہور ان تمام چیزوں میں ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے پاک صحائف. خدا کا لا تبدیل کلام، یہ غیر مبدل، غیر تحریف شدہ خدا کا کلام اس بات کو واضح کرتا ہے اور ثبوت ہے اس بات کا. خدا کا کلام اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کا وجود ہے. کیونکہ یہ کلام بھی تو ہمیں الہام سے ملا ہے نا. یہ خدا کا الہام ہے. یہ جو خدا کا کلام ہے، بائبل مقدس ہے، پاک صحائف ہے. کیونکہ 34ویں باب یسایہ کی کتاب کے اندر یہی تو لکھا ہے. 16ویں آیت کے اندر پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے. یسایہ 34واں باب اور 16ویں آیت نکالیے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا. آگے کیا لکھا ہے؟ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا. یہاں پر لکھا ہے تم خداوند کی کتاب، لفظ لکھا ہے خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو. اور آگے لکھا ہے کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا. یعنی یہ میرے منہ کا کلام ہے، میرے احکام ہے، اور میری روح نے ان کو جمع کیا ہے، کمپائل کیا ہے ایک جگہ پر. تمام کتابوں کو مختلف سالوں میں، ادوار میں، صدیوں میں جو چیزیں مختلف لوگوں کو دی گئیں خدا کی طرف سے، جو کلام الہام دیا گیا، خدا کہتا ہے کلام میرا ہے اور جمع بھی میں نے ہی اپنے روح کے وسیلے سے اس کو کیا. تو پاک صحائف بھی ہمیں خدا کے وجود کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خدا موجود ہے. اس کے بعد خدا کی ذات اور خدا کی ذات اور اس کی صفات. بائبل مقدس ہمیں خدا کے بارے میں، اس کی ذات و صفات کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ نمبر 1 کہ خدا روح ہے. خدا کیا ہے؟ بائبل میں واضح طور پر لکھا کیا ہے کہ خدا روح ہے. اب اگر خدا روح ہے تو روح کے لیے نمبر 1 اس کا کوئی مادی جسم، کوئی ظاہر ہے اور غیر مادی ہے اور غیر مرئی ہے، انویزیبل فیکٹ ہے، حقیقت ہے، نہ نظر آنے والی. اور چونکہ نظر نہیں آتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نظر نہیں آتا تو وجود نہیں ہے. چونکہ خدا روح ہے اس لیے نظر نہیں آتا، لیکن اس کا وجود ناگزیر ہے، مطلب ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں 22واں صفحہ نمبر دیکھیے تو یہاں پر لکھا ہے خدا کے بارے میں کہ خدا کا وجود ہے اور مادے سے اس کا رشتہ ذرا منفرد نوعیت کا ہے. اور خدا بے شک جسمانی وجود نہیں رکھتا، لیکن اپنے آپ کو یعنی اپنا آپ جلوہ گر کرنے کے لیے کسی بھی صورت کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن مادے میں محدود نہیں ہے. پیدائش 30 باب کی 8ویں آیت میں خدا جب ٹھنڈے وقت میں آدم سے باتیں کرتا ہے تو یہ اس کے وجود کا ثبوت ہے. سلاطین کی پہلی کتاب کی 8ویں باب کی 27ویں آیت میں خدا زمین پر سکونت کرتا ہے تو اس کا سکونت کرنا اس کے وجود کا ثبوت ہے. اب سکونت کرنے سے مراد کسی جگہ پر محدود ہونا نہیں، مقید ہونا نہیں، قید ہونا نہیں، بلکہ موجود ہونا ہوتا ہے. کسی جگہ پر خدا کا سکونت کرنا اس کے موجود ہونے کو بیان کرتا ہے، اس کے محدود ہونے کو بیان نہیں کرتا. اور پھر خدا کے کان اور اس کی آنکھیں بے شک مادی طور پر جس طرح سے ہمارے ہیں ایسی نہیں،
لیکن خدا کے کان اور آنکھیں ہونا اس کے دیکھنے اور سننے کو بیان کرتا ہے، اور اس کا دیکھنا اور سننا اس کے موجود ہونے کو بیان کرتا ہے، کیونکہ جہاں پر کوئی شخص موجود ہی نہیں ہوگا تو وہاں کی حالت نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ وہاں پر کسی بات کو سن سکتا ہے۔ تو خدا کا دیکھنا اور خدا کا سننا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آنکھیں نہ رکھتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اور کان یعنی مادی کان نہ رکھتے ہوئے بھی سب کچھ سنتا ہے، کیونکہ وہ سارے بشر کا خدا ہے۔ وہ خدا جو ہمیں ہاتھ دیتا ہے، بازو دیتا ہے، ہاتھ دیتا ہے، جسم صورت دیتا ہے، اگر وہ خود اپنے بھی ایسے ہی خد و خال رکھتا تو وہ ان خد و خال میں محدود خدا ہوتا۔ ان خد و خال کو، انسانی خد و خال کو، شکل و صورت کو بخشنے والے کے لیے لازم تھا کہ وہ ان سب سے بالا ہوتا۔ اگر جیسے ہاتھ میرے ہے ویسا ہاتھ خدا کا بھی ہوتا تو خدا میں اور مجھ میں کیا فرق ہوتا؟ ضروری ہے کہ جو مجھے میرا ہاتھ دیتا ہے وہ اس ہاتھ سے فرق قسم کا ہو، اس کا ہاتھ اس ہاتھ سے فرق قسم کا ہو، تب وہ مجھ سے بڑا ہوگا، مجھ سے بالا ہوگا۔ جو مجھے صورت دیتا ہے ضروری ہے کہ اس کی صورت اس سے فرق ہو، تب وہ مجھ سے بہتر ہوگا، مجھ سے بالا ہوگا۔ خدا روح ہے اور روح کا کوئی جسم نہیں ہے۔ روح ہونے سے مراد اس کی عدم موجودگی نہیں بلکہ اس کا ہمہ جا ہونا ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اور پھر لامحدود، نمبر 3، خدا کی جو کریکٹرسٹکس ہے، خدا کی ذات و صفات کے اندر جو ہمیں پہلا جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ خدا روح ہے۔ اب اس کی سب ہیڈنگز کے اندر اگر خدا روح ہے تو پھر اس کا جسم نہیں ہے، غیر مادی صورت ہے۔ نمبر 2 کہ اس کا وجود لازمی ہے۔ نمبر 3 اگر خدا روح ہے تو پھر وہ اس کا لامحدود ہونا بھی ضروری ہے اور واجب ہے، کیونکہ جو لامحدود نہیں وہ خدا نہیں، جو محدود ہے وہ خدا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خدا ایک ہی جگہ پر کسی جگہ پر قید ہے، وہ موجود تو ہے، وہ قید ہے، وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا ہر قسم کی حدود و قیود سے آزاد ہے، آری ہے، اور پھر خدا چونکہ روح ہے اس لیے اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے۔ دوسری بات خدا کی ذات کے حوالے سے، کیونکہ ہم تھیزم پڑھ رہے ہیں نا، خدا واجب الوجود ہے، علم الخدا، ہمیں کیسے پتا ہے کہ خدا ہے؟ نمبر 1 ہمارا باطنی شعور بتاتا ہے، نمبر 2 تخلیقات بتاتی ہے، نمبر 3 پاک صحائف بتاتے ہیں، بائبل مقدس یہ جو خدا کا کلام ہے یہ واضح کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہمیں یہ پتا چل گیا ان 3 جو ہمارے پاس سورسز ہیں، ان 3 سورسز سے ہمیں پتا چل گیا کہ خدا موجود ہے، پھر وہ خدا کیسا ہے، اس کی ذات، اس کی خوبیاں، اس کے اوصاف کیا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ خدا روح ہے۔ اگر خدا روح ہے تو پھر وہ ہر قسم کی مادی حدود و قیود سے آری ہے، غیر مادی خدا ہے، انویزیبل گاڈ ہے۔ اگر خدا روح ہے تو پھر ضرور ہے کہ وہ ہما جا ہو، ہر جگہ پر اس کا وجود، اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر خدا جو ہے وہ روح ہے تو پھر اس کا لامحدود ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، نمبر 2 مین پوائنٹ، کہ خدا سیلف ایگزسٹنٹ گاڈ ہے، واجب الوجود خدا ہے۔ کیونکہ یہ بات کہ خدا واجب الوجود ہے یہ کیسے پتہ چلتا؟ میں جو ہوں سو ہوں۔ موسیٰ نے یہ بات خدا سے کہی۔ خدا کا واجب الوجود ہونا، کیسے خدا واجب الوجود ہو سکتا ہے؟ اس کی خود مختاری، یعنی خدا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ خدا خود مختار ہے۔ کن باتوں میں خدا خود مختار ہے؟ نمبر 1 وہ اپنی تخلیق کے کام میں خود مختار ہے۔
اس کو کسی نے کہا نہیں آسمان بنا لے، زمین بنا لے، اس طرح سے بنا لے، اس طرح سے بنا لے، پھر انسان کو بنا لے. وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کوئی اس کو مشورہ نہیں دیتا کہ تو فلاں کام کیوں کرتا ہے. خدا اپنے تخلیقی کام کے اندر بالکل آزاد ہے. نمبر 2، خدا اپنے فیصلوں میں، اپنے خیالات میں بالکل خود مختار خدا ہے. کون اس کو مشورہ دے سکتا ہے؟ کون اپنی دلیلیں اس کے سامنے لا سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کے کاموں میں نقش نکال سکتا ہے، اس کے سکم گنوا سکتا ہے، اس کی کمزوریاں اور اس کی خامیاں اس کے سامنے لا سکتا ہے؟ تو خدا اپنے خیالات میں، اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد ہے، کیونکہ وہ خود مختار ہے. پھر خدا اپنی مرضی میں خود مختار ہے. یس، اس کی جو اس کی جو وش ہے، خدا اس میں کسی شخص کو انٹروین کرنے نہیں دیتا. دانیل 4 باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور کوئی نہیں، دوسرا حصہ پڑھ رہا ہوں، جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے. تو خدا خود مختار ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. کن باتوں میں؟ اپنے تخلیقی عمل میں، اپنے فیصلوں میں اور اپنی مرضی میں خدا خود مختار ہے. تو چونکہ وہ خود مختار ہے، اس لیے تو وہ خدا ہے. اگر وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار نہ ہوتا، تخلیقی کام میں خود مختار نہ ہوتا، اپنی مرضی میں انڈیپینڈنٹ نہ ہوتا، تو وہ خدا نہ ہوتا. تیسرا، خدا کی ذات و صفات میں جو پوائنٹ ہے، ہیڈنگ ہے، کہ وہ خدا جو موجود ہے، وہ خدا جو روح ہے، وہ خدا جو واجب الوجود ہے، وہ خدا قدوس بھی ہے. اس کی ذات پاک ہے. ہم اس کی ذات و صفات کو دیکھ رہے ہیں. سو یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ خدا پاک خدا ہے، قدوس خدا ہے. اور قدوسیت نہ صرف اس کی ذات کا وصف ہے، بلکہ اس کے اوصاف کا اکمل جوہر بھی ہے. جوہر اکمل. قدوسیت صرف اسی کو زیبا ہے، اس لیے وہ مطلق، ایبسلیوٹ، ذی وقار، the honored one، بر مطلق، ممتاز، the supreme God ہے. خدا اپنی پاکیزگی میں، اپنی قدوسیت میں مطلق، ذی وقار، یعنی اس جیسا کوئی اس کی قدوسیت میں آنرڈ ون بھی نہیں ہے، اور اس جیسا کوئی سپریم بھی نہیں ہے. اس کی قدوسیت اتنی ایبسلیوٹ ہے. اور دوسری بات، خدا اپنی قدوسیت میں کامل پاکیزگی اور راست بازی کا متحمل ہے. بے شک یہ مترادفات ہے، یہ الفاظ پاکیزگی اور قدوسیت، یہ دونوں الفاظ، لیکن خدا اپنی قدوسیت میں، اپنی پاکیزگی میں کس طرح سے کامل ہے کہ وہ ہر قسم کی بدی اور ہر قسم کے گناہ سے مبرہ خدا ہے. کیونکہ جب ہم پاکیزگی یا راست بازی کو لیتے ہیں تو اس کے اپوزٹ ناراستی یا ناپاکی آتی ہے. تو خدا اس متضاد سے، یعنی پاکیزگی اور راست بازی کے متضاد سے، یعنی استضاد سے بالکل پاک خدا ہے. تو خدا کے لیے لکھا ہے کہ وہ جو ہے ہر قسم کی بدی سے مبرہ کامل خدا ہے. اگر آپ صفحہ نمبر 28 دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، ایوب کی جسمانی تکلیف کے موقع پر الیہو نے کہا، اس لیے اے اہل خرد میری سنو، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا
کہ خدا شرارت کا کام کرے اور قادر مطلق بدی کرے. ایوب 34 باب کی 10ویں آیت. اور بھی بائبل مقدس میں بہت سارے ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں. خدا قدوس ہے. اس کے بعد نمبر 4 خدا کی ذات. اس کی ذات و صفات میں کہ خدا اومنی پریزنٹ گاڈ ہے, ہما جا اور ہمادان, یعنی اومنیشنٹ گاڈ ہے, قادر مطلق, دا اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے, قادر مطلق خدا. اگر خدا قادر مطلق ہے تو تو نمبر 1 چوتھے پوائنٹ میں کہ خدا اگر ہمادان سے مراد ہے علیم کل, بصیر کل, دانا, جاننے والا, ہمادان سب کچھ جاننے والا, اومنیشنٹ گاڈ ہے, تو پھر اگر وہ ہمادان ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی ذات کے بارے میں آگہی ہونی چاہیے. بھئی وہ سب کچھ تو جانتا ہو اور اپنے بارے میں نہ جانتا ہو. لکھا ہے پہلے کرنتھیوں کا ریفرنس یہاں پر صفحہ نمبر 32 میں آپ کو ملے گا, دوسرے باب کی 10ویں اور 11ویں آیت. خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. جتنا خدا اپنے بارے میں خود جانتا ہے, خدا کے بارے میں اتنا کوئی بھی نہیں جانتا, اسی لیے تو وہ خدا ہے. اس لیے یہ ریفرنس یہاں پر دیا گیا کہ خدا اپنے بارے میں خود جانتا ہے اور جتنا وہ جانتا ہے, اور پھر وہ اپنے بارے میں اتنا ظاہر کرتا ہے. ہم اتنا جانتے جتنا وہ اپنے آپ بارے میں اپنے روح کے وسیلے سے ہمارے اوپر اپنی ذات کو ظاہر کرتا. تو اگر ہم اپنی بات لیں تو کسی دوسرے کی شناخت سے پہلے ہمیں خود کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ اپنی ہی شناخت سے آری ہے تو وہ دوسروں کو کیسے سمجھ سکتا, دوسروں کی پہچان کیسے حاصل کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہماری جو سیلف کی آئیڈینٹی ہے وہ بڑی ضروری ہے. خدا ہمادان ہے, تو ہمادان ہونے کے لیے سب سے پہلے اس کو اپنے بارے میں اتنا پتا ہونا چاہیے جتنا کسی کو بھی نہیں پتا. یعنی اس کی ذات کے وہ حصے آدمیوں سے اوجھل ہیں, ابھی تک ریویلڈ نہیں ہوئے, اور وہ اس کی ذات کے اندر, اس کی لامحدود ذات کے اندر موجود ہے. اس لیے وہ خدا ہے, کیونکہ اس کو کوئی بھی کامل طور پر, پورے طور پر جان نہیں سکتا. دوسری بات, اگر وہ ہمادان خدا ہے تو اپنی تخلیقات, اپنی ساری مخلوق کے بارے میں اسے پلک جھپکتے میں سب کچھ پتا ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ زمین پر ہونے والے کاموں کے بارے میں یا آسمان اور زمین میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کوئی آ کر اسے بتائے. خالق ہے تو اسے اپنی مخلوق کے بارے میں آگہی ہونی چاہیے. یہاں پر لکھا ہے عبرانیوں 4 باب کی 13ویں آیت میں, اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے, بلکہ جس سے ہم کو کام ہے, ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت, ہماری مدد کی ہے, اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ. اور زبور 139 میں زبور میں ہے کہ جو چیزیں ابھی وجود میں بھی نہیں آتی ہیں نا, خدا کی آنکھیں ان ساری چیزوں کو بھی دیکھتی ہیں. اور پھر متی 10ویں باب کی 6 باب کی 8ویں آیت کہ خدا تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی مخلوقات کے بارے میں پورا علم ہے. کبھی کبھی ہم دعا میں خدا کو اس طرح سے دعا کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے خدا کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم دعا میں اس طرح سے خدا کو بتا رہے ہوتے ہیں. خدا سب کچھ جانتا ہے. پھر
तब्दीलियों के बारे में, खुदा हर किस्म की रूनमा होने वाली तब्दीलियों के बारे में जानता है। और यहाँ पर सफ़र नंबर 33 से शुरू करके चंद एक हवाला जात हमें मिलते हैं कि कैसे कौन सी कब तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। और यासूर और सदा का जिक्र है। हम ओल्ड टेस्टामेंट में यूना की मुनादी में नैनवा के लोग जो है, नैनवा के लोग तब्दील हो गए। तो खुदा आदमियों, ज़मीन आसमान में हर एक रूनमा होने वाली तब्दीली से भी वाकिफ है। उसके बाद खुदा को तमाम चीज़ों का फौरी और बिल वास्ता यानी डायरेक्ट, बराह रास्त खुदा को सारी चीज़ों का इल्म है। इसलिए खुदा चीज़ों का इल्म बतदरीज हासिल नहीं करता, बल्कि इमीडिएटली, इंस्टेंटली उसको सारी चीज़ों का पता है, सारी चीज़ों से वो आगाह है। उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है और वो भूलने वाला भी नहीं है कि उसको याद करवाया जाए, वो भूल जाए और उसको याद करवाया जाए। नहीं, खुदा हमारे बालों का भी अगर शुमार करता है, अगर बालों को काउंट करता है, गिनती रखता है, तो आसमान के सितारे भी उसने गिन रखे हैं और रेत के ज़र्रे भी उसकी काउंटिंग में है। तो खुदा को कोई भी चीज़ याद करवाने की ज़रूरत नहीं है और बताने की ज़रूरत नहीं है। सो खुदा हमादार है। हमादार होने के लिए ज़रूरी है कि खुदा जो है वो उस अपनी ज़ात के बारे में उसको आगही हो, अपनी तख्लीकात के बारे में उसको आगही हो, होने वाली तब्दीलियों के बारे में उसको आगही हो, और फिर हर एक चीज़ का इल्म उसे फौरी तौर पर उसको हर एक चीज़ का इल्म। इसके बाद जब खुदा कादर मुतलिक है, पावरफुल गॉड है ना, कादर मुतलिक खुदा है, ओमनिपोटेंट गॉड है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी बातों का इनकार ना करता हो। यानी खुदा कादर मुतलिक है तो फिर उसके कौलो फेल में तजाद भी नहीं होना चाहिए, फिर उसके अफ़ालो अमाल में दुई नहीं होनी चाहिए, उसकी दो राय नहीं होनी चाहिए। कादर मुतलिक है ना, ओमनीपोटेंट है, पावरफुल गॉड है ना, तो उसकी बातों में तजाद नहीं होना चाहिए। सब कुछ को क्योंकि वो अपनी कुदरत से और अपने कुदरत के कलाम से संभालता है, वजूद बख्शता है, तो इसलिए वो किसी बात में ये नहीं होना चाहिए कि वो कमजोर है। तीमोथियस का रेफरेंस देते हुए पौलुस रसूल कहता है, अगर हम बेवफा हो जाएंगे, तीमोथियस को जब खत लिखा, तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यहां पर आप अपना इनकार करने से मुराद उसकी वजूदियत नहीं बल्कि उसका कलाम है। यानी उसके कलाम के अंदर आमेजिश नहीं है, सुबह को कुछ और हो, शाम को कुछ और हो, बल्कि वो तो ला तब्दील है, क्योंकि वो अपनी कही हुई बात का कभी इनकार नहीं करता। फिर कादर मुतलिक खुदा तब ही हो सकता है अगर वो झूठ ना बोलता हो। सो खुदा सच्चाई का खुदा है। सो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, पॉइंट्स देखते हैं। खुदा कादर मुतलिक है, खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, और खुदा कादर मुतलिक है, इसलिए वो हर किस्म की बदी से मुबर्रा है। अब आप इन पॉइंट्स को देखें। अब देखिए 4 पॉइंट्स हैं खुदा की ज़ातों सफ़ात के हवाले से। खुदा रूह है। सो रूह के अंदर कौन सी चीज़ है जी? उसकी कोई मादी जिस्मानी सूरत नहीं होती। नंबर 2 क्या है? उसका वजूद लाजमी, हर जगह पर उसका मौजूद होना है, नागुज़ीर है। और तीसरी बात कि खुदा रूह है तो रूह लामहदूद है, उसको महदूद किसी जगह पर नहीं किया जा सकता। उसके बाद आगे क्या है जी? दूसरा पॉइंट है वाजिबुल वजूद है। खुदा वाजिबुल वजूद है, तो फिर उसके लिए क्या है? उसके लिए जरूरी है कि वो खुद मुख्तार हो। किन बातों में? अपनी तख्लीक में खुद मुख्तार, अपने फैसलों में खुद मुख्तार, अपनी मर्जी में खुद मुख्तार। उसके बाद क्या पॉइंट है? खुदा कदूस है, और उसकी कदूसियत में वो क्या है? मुतलक, ज़ीवकार, बरमुतलिक, मुमताज खुदा है। और अगर वो खुदा कदूस है तो अपनी पाकीज़गी और रास्तबाजी में कामिल उसको होना चाहिए।
उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? हमादान और कादिर मुतलक है। अगर वो हमादान है तो सबसे पहले उसको अपने बारे में पता होना चाहिए, फिर उसको अपनी तख्लीकात के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद होने वाली तब्दीलियों, मुल्क की हालात बदल रहे हैं, दुनिया के हालात बदल रहे हैं, सब कुछ के बारे में, इंसान का दिल बदल रहा है, कौन बदल रहा है, कौन नहीं बदल रहा, किसका दिल सख्त है या किसका दिल सख्त किया जा चुका है, सब पता है उसको। उसके बाद तमाम चीजों के बारे में उसका इल्म फौरी भी होना चाहिए, मुकम्मल भी होना चाहिए और बराह रास्त भी होना चाहिए। कोई दूसरा बंदा जाकर उसको ना बताए, फौरन उसको पता हो, सब कुछ उसको पता हो और बराह रास्त उसको पता हो। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? खुदा हमादार होने के लिए ये 4 पॉइंट्स हैं और कादिर मुतलक होने के लिए नंबर 1, खुदा खुद कभी अपनी बातों का इनकार ना करने वाला हो तो वो खुदा होगा। नंबर 2, झूठ ना बोले तो वो खुदा है। और तीसरा क्या है? हर किस्म के बदी से मुबर्रा है, उसकी जात में छल नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, मकर नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, तो वो खुदा कादिर मुतलक है। तो हम देख रहे हैं कि खुदा कादिर मुतलक। और अगला पॉइंट हमारे पास है कि खुदा वही खुदा होगा जो ला तब्दील होगा, बदल जाने वाले कभी खुदा नहीं होते, जो ना बदले वही खुदा है, यानी उसकी यकसानियत जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा हो या होने का दावा करे वो खुदा है। तो खुदा ला तब्दील है। उसके बाद अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है कि खुदा ला महदूद है। अब हमने यहां पर भी देखा उसकी ला महदूदियत, उसके रूह होने के सबब से खुदा ला महदूद है, क्योंकि खुदा रूह है इसलिए ला महदूद है। सो खुदा जाती तौर पर रूह है इसलिए ला महदूद है, लेकिन खुदा सिफाती तौर पर ला महदूद भी है। अगर वो जाती तौर पर रूह होने के सबब से ला महदूद है तो सिफाती तौर पर ला महदूद होने के सबब से कौन सी चीजें हैं कि जो ये फैसला करेंगी कि खुदा ला महदूद है? नंबर 1, और ये मैंने पॉइंट जो है इसी नीचे ला महदूदियत के पॉइंट्स के ला के अंदर लिखा है, खुदा अपने वजूद के एतबार से ला महदूद होना चाहिए। अगर ला महदूद है तो फिर उसका मौजूद होना लामहदूद होना चाहिए। यानी यहां पर अगर खुदा है तो खुदा यहां पर महदूद कैपेसिटी में मौजूद नहीं है, याद रखिए। अगर खुदा इस जगह पर है तो खुदा महदूद कैपेसिटी में यहां पर मौजूद नहीं है कि थोड़ा कुछ ना खुदा इतने में तो थोड़ा कुछ ना किसी और गिर जाए। इसलिए खुदा जुज़वी तौर पर मौजूद नहीं होता, खुदा जहां मौजूद होता है कुली तौर पर मौजूद होता है। अच्छा, खुदा का कुली तौर पर मौजूद होना ये नहीं जाहिर करता क्योंकि खुदा सारे का सारा यहां पर मौजूद है इसलिए अभी और दूसरे गिरजे जो मौजूद नहीं, थोड़ी कुछ देर बाद जाएगा। नहीं, खुदा का हर जगह पर पूरे का पूरा मौजूद होना उसके हर जगह पर मौजूद होने को साबित करता है और यह साबित करता है कि वो लामहदूद है। और अगर वो लामहदूद है तो हर जगह पर पूरे का पूरा मौजूद होगा। बात की समझ आई है? इसलिए ना तो जगहें, ना जोग्राफिकली और मतलब मुल्क और सल्तनतें, ना आसमान और जमीन, कोई चीज खुदा को उसकी मौजूदियत को, उसकी वजूदियत को महदूद नहीं कर सकती। वो लामहदूद खुदा है। सो अपने वजूद के एतबार से आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां भी है, समुंदर में उतर जाऊं तू वहां भी है, और पाताल में उतर जाऊं तू वहां भी है। दिन तेरे सामने है रात की तरह, रात तेरे सामने है दिन की तरह, यानी रात की तारीकी दिन के उजाले की मानिद है। सो दिन और रात दोनों यकसा है। छुप कर कहाँ जाऊं? मैं रात के अंधेरों में छुपना चाहता हूं तो रात की तारीकियां भी दिन के उजाले की मानिद तेरे सामने है। तो खुदा लामहदूद है अपने वजूद के एतबार से, खुदा लामहदूद है जमानों के एतबार से। खुदा माजी का खुदा नहीं, ना खुदा सिर्फ हाल का खुदा है, ना खुदा सिर्फ मुस्तकबिल का खुदा है, बल्कि खुदा
ماضی، حال اور مستقبل تینوں کا خدا ہے۔ اچھا یہ جو زمانے ہیں نا، زمانوں کی تقسیم، یہ خدا کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، تاکہ ہم کچھ سمجھ جائیں۔ اب مستقبل سے آگے اور ماضی سے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کا ازلی اور ابدی ہونا ہے۔ اچھا اس کا ازلی، ماضی سے پہلے ازلی اور مستقبل کے بعد ابدی ہونا، یہ بھی ہمارے لیے ہے، یہ بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ اس سے بھی کوئی اور اچھا اور بڑا لفظ ہوتا تو وہ بھی شاید اس کے سامنے کم ہوتا، پر اب ازلی اور ابدی کے درمیان میں ہی ماضی، حال اور مستقبل آتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے لیے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ خدا لامحدود ہے، وہ وجود کے اعتبار سے لامحدود ہے، وہ زمانوں کے اعتبار سے لامحدود ہے، اور وہ مکان کے اعتبار سے لامحدود ہے۔ یعنی وہ لکھا ہے کہ پولس رسول کیا کہتا ہے کہ خدا تو آپ کے بنائے ہوئے مکانوں میں نہیں رہتا، خدا تو ہر جگہ پر موجود رہتا ہے۔ سلیمان نے بھی کہا کہ خدا تو وہ ہے جو آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا، تو یہ گھر، یہ ہیکل تیرے لیے کیا ہے؟ تو خدا کسی جگہ پر آ کر رہنے سے مراد سما جانا نہیں کہ بھی خدا آ گیا، خدا سما گیا، نہیں، وہ آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مکان یعنی جگہیں، لوکیشنز، جو فزیکل لوکیشنز ہیں، خدا ان کے اعتبار سے بھی لامحدود ہے۔ تو خدا کی جو ذات و صفات کا چھٹا ہم پوائنٹ دیکھ رہے ہیں کہ خدا لامحدود ہے۔ لامحدود خدا کس طرح سے ہے؟ نمبر ذات کے اعتبار سے اگر خدا ہے تو خدا روح ہے، اور خدا واجب الوجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، اور خدا لامحدود ہے۔ اپنی صفات میں خدا لامحدود کیسے ہے؟ کہ خدا لامحدود ہے اپنے وجود کے اعتبار سے، خدا لامحدود ہے زمانوں کے اعتبار سے، اور خدا لامحدود ہے مقاموں کے اعتبار سے۔ اس کے بعد 7واں پوائنٹ ہے جی خدا کی ذات و صفات۔ خدا مجموعہ اخلاقی اوصاف ہے۔ اب اس کے اندر چونکہ مجموعہ اخلاقی اوصاف ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی جتنے بھی ہمارے ایتھک ویلیوز ہیں، جو کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، سب کچھ خدا میں، جو بھی ویلیو کسی انسان کے اندر ایتھکس ہے وہ خدا میں ہے۔ لیکن چند ایک سے مراد 3 پوائنٹس کتاب کے مطابق ہے۔ اگر وہ مجموعہ اخلاقی اوصاف ہے تو اس میں محبت اور انصاف اتم درجے کا ہے۔ اب جب ہم محبت اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ 2 پلڑے ہیں ترازو کے کہ خدا کے ہاتھ میں یہ کبھی اوپر نیچے نہیں ہوتے۔ خدا جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پیرالل انصاف کرتا ہے، مساوی انصاف کرتا ہے، اور جب خدا کسی کا انصاف کرتا ہے تو اس کی محبت میں جھول نہیں آتا، پیرالل محبت بھی رکھتا۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا جب انصاف کرتا ہے تو محبت کا پلڑا تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ نہیں، خدا جب انصاف کرتا ہے تو پلڑوں کو برابر رکھتا ہے۔ اس لیے خدا عادل منصف بھی خدا ہے، اور خدا محبت سے بھرا ہوا بھی خدا ہے۔ تو اور صلیب پر ہمیں اس کی محبت اور اس کا عدل دونوں یکساں نظر آتے ہیں کہ گناہ بھی مر گیا اور گنہگار بھی بچ گیا۔ پھر خدا نیک ہے۔ یسوع مسیح نے اب یہ کہا تھا، جب کہا اے نیک استاد، اس نے کہا تم مجھے نیک کیوں کہتے ہو؟ نیک تو ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح نے خدا کی وحدانیت کی تعلیم دی کہ نیک تو ایک ہے، یعنی جو ایک ہے وہی تو نیک ہے۔ تو یہ ہے خدا کی وحدانیت۔ دوسرے لفظوں میں یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتے تو مجھے نیک بھی نہ مانو۔ اگر نیک مانو گے تو واجب ہے کہ مجھے خدا مانو گے۔ چونکہ خدا نہیں مانتے تو مت سمجھو کہ کوئی آدمی نیک ہے۔ تسی بندیاں نو نیک 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 آخدے رہندے ہو، ہمارے اندر تو کوئی خوبی بسی ہی نہیں ہے، اور ہماری تو نیکیاں بھی گندی دھچیوں کی مانند ہے۔
اگر ہم کہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ نیکی کی، نیکی کرنے والا کوئی انسان نہیں، نیک تو خدا ہے، سو نیکی کرنے والا تو خدا ٹھہرا، کسی کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے، آدمی نیک نہیں، ہم راست باز ہیں یسوع مسیح کے کفارے کے سبب سے، نیک صرف خدا ہے۔ تو راست بازی اور نیکی میں بھی تھیولوجیکل جو ہے اس میں اس کی الگ سے سٹڈیز ہے۔ اس کے بعد خدا مجموعہ اخلاقی اور صاف ہے، خدا رحیم و مہربان ہے۔ رحم اور ترس یہ خدا کی ذات کے جو اوصاف ہے، یہ ان میں اتم درجے کی، یہ جو تینوں پوائنٹس ہیں جو رکھے ہیں یہ بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں کہ اگر خدا اپنے اخلاقی اوصاف کے اندر اس کو دیکھے تو وہ ہر قسم کے اخلاقی اوصاف کا مجموعہ ہے، تو اس کے اندر محبت و انصاف برابر ہونے چاہیے، خدا عدل و انصاف کا بھی خدا ہو اور خدا بیک وقت محبت کرنے والا بھی خدا ہو۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ خدا کیا ہے؟ ہر قسم کی نیکی کا خدا، بدی سے چونکہ مبرہ ہے، جھوٹ اس میں ہے نہیں، تو وہ نیکی کا خدا ہے، سچائی کا خدا ہے، پاکیزگی کا خدا۔ اور آگے کیا ہے تیسرا پوائنٹ؟ وہ رحیم و مہربان ہے، اور اسی لیے تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی ہے۔